بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی نے کیا فیصلے کیے ہیں جو مان لیں تو مومن کہلائیں؟ نبی نے کیا فیصلے کیے ہیں جو مان لیں تو مومن کہلائیں؟ نبی کے ایک فیصلے کو اعلان غدیر کہا جاتا ہے۔ فیصلہ کر کے چلے گئے۔ آیہ تطہیر 24 ہجری 24 ذی الحجہ 9 ہجری، آیہ مباہلہ 25 ذی الحجہ 9 ہجری۔ ایک دن پہلے آیہ تطہیر، ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ۔ تمہیں اگر چادر میں چھپے ہوئے پنجتن سمجھ میں نہیں آئے تو ہم میدان میں لا کے دکھا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن میں، جسم میں نہیں، اس لیے کہ جسم میں سر شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ ہمارے بدن پہ ضعف آ سکتا ہے، سر پہ نہیں آ سکتا، ہمارے ذہن پہ ضعف نہیں آ سکتا۔ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کر دے دو۔ بی بی نے چادر یمنی لا کر دے دی۔ سرکار نے چادر تانی لی اور آرام کر رہے ہیں کہ امام حسن تشریف لائے۔ کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو نبوت کی ہے اور شامہ امامت کا ہے، اسے سونگھنے کے لیے خاص شامہ چاہیے۔ کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ فرما دیتی نا کہ آرام کر رہے ہیں، فرما دیتی کہ بدن میں ضعف تھا، استراحت کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا بی بی نے؟ بی بی بھی جانتی ہیں یہ جائیں گے تو ضعف دور ہوگا۔ اچھا کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے اور یہی سوال کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد امام مولا علی تشریف لائے، کہ مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں ہے۔ جب چادر نبی پر تھی تب پوری اتری۔ بھائی زبان کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم محاورتاً کہتے ہیں چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ ہم محاوروں میں کہتے ہیں کہ بھائی جتنی چادر ہو نا اتنے پیر پھیلاؤ، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہاں پر چادر کیسی ہے؟ جو ایک آئے تو اس پہ پوری، دو آ جائیں اس پہ پوری، 5 آ جائیں اس پہ پوری۔ بھائی نبی مکرم کی چادر شب ہجرت لی تھی علی نے، علی بھی پیر چادر دیکھ کر ہی پھیلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات یہ ہے کہ جب چادر میں آ گئے نا تو بی بی ام سلمہ نے امت اسلامیہ پر احسان کیا۔ بی بی ام سلمہ نے امت مسلمہ پر احسان کیا، چادر میں جانے کی کوشش کی۔ اگر بی بی نے چادر میں جانے کی کوشش نہ کی ہوتی جی، اور سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کر نہ فرمایا ہوتا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو، تو یہ کیسے طے ہوتا کہ زوجہ زوجہ ہے، بچے بچے؟ یہ بی بی کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر نبی نے دعا فرمائی، اور پھر حتیٰ کسی کو اور بھی شوق ہوا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ جبریل نے چادر دیکھیں، چادر مادی ہے یا نہیں؟ جبریل مجرد ہے یا نہیں؟ جبریل روحانی مخلوق، چادر مادی مخلوق۔ یہ کیسے سب تصور کیا جائے گا کہ مجرد مخلوق مادی ظرف میں جا رہا ہو؟ مجرد مخلوق ہے، نور ہے، یہ چادر مادی ہے، یہ جبریل کا اس میں جانا آنا بتا کیسے سمجھیں گے؟ سوائے اس کے کہ مانو جو چادر میں ہے وہ بھی نور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی سماعتیں کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے علی نے چادر دیکھ کر پیر پھیلائے یا چادر نے علی کو دیکھ کر؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب وہ جو ایک دن پہلے چادر میں آئے تھے، حدیث صاحب، وہ جو ایک دن پہلے چادر میں آئے تھے، سرکار نے میدان میں لا کر دکھا دیا کہ یہ ہیں جو چادر میں آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آیہ تطہیر کا نزول بھی عید اور مباہلے کا دن بھی عید، اور جب مباہلے کے لیے لے کر پہنچے سرکار تو
کہیں تو علم لینے کی آرزویں تھیں، یہاں مباہلے میں جانے کی ایک بھی آرزو نہیں ملی. نہیں، میری بات نہیں گئی. کہیں نہیں ملا کہ صاحب ہمیں بھی لے چلیے، اس لیے کہ کل جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، مگر وہ بھی نہیں ہے مباہلے میں. میرے مولا نبی فرماتے ہیں زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے کا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے پر، مگر وہ بھی مباہلے میں نہیں گئے. اس لیے کہ سچا ہونا اور ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے. ہر سچا جھوٹے پہ لعنت نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کسی اور موقع پر اس مطلب کو روشن کیا جائے بچوں کے اوپر. لیکن اتنا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ بی فرماتی ہیں فلم اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے، اجزاء کی صورت میں تھے، جب جڑ گئے تو کامل ہو گئے، اور جب کامل ہو گئے تو جبریل بھی نہیں پہچان رہے کہ کون ہے. یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے، میں نہیں پتا کون ہے. تم نہیں جانتے جبریل امین علیہ السلام کے کون ہے؟ عجب نہیں، آواز آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے. جو پہچاننے میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. فطمت ان معرفتہ، جس کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جی کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو، بھائی جملہ پورا ہے، رک جائیے یہاں پر، بات پوری ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ، ان سب کی حقیقت فاطمی ہے. اور حقیقت فاطمی یعنی جن کی معرفت ناممکن. اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بھی بیٹھے ہیں. مجلس کے بعد کوئی روک لے گا کہ جب معرفت ہی ممکن نہیں ہے تو تقریر کیوں کر رہے تھے آپ؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں اور ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہوں. ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے، کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے، نبی مرسل چاہیے. ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ ذرا سے فضائل کے نئے پہلو نکال کر لے آئیے، نئے زاویے نکال کر لے آئیے. ہر جگہ تو تحقیق اور تدبر اور تفکر کا حکم ہے، مگر فضائل میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے، فضائل میں تدبر نہیں ہونا چاہیے، فضائل میں زاویوں کو اور پہلوؤں کو نہیں نکالنا چاہیے. اور اگر آپ نکال کر لے آئے تو پھر آپ ہیں اور تلوار ہے، اور پھر گردن ہے آپ کی اور چاقو ہے ہمارا. یہ کیا بات ہوئی؟ جو سامنے کی باتیں ہیں، اب مثلا چند باتیں شاید بعض دوستوں کے لیے کوئی پیغام ہو، جو سامنے کی باتیں وہ بھی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. وہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ یہ لائف نشر نہیں کروائی ہے، ہم معاف کیجئے گا بھائی، آپ ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں. ہم ان 25 لوگوں کی وجہ سے جن کے لائف چینل چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے سنگین باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، گہری وزنی باتیں کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ لائف پہنچا دیں گے. اور جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کے بعد سمجھے گا کیسے؟ اور ہم ان کی وجہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے 4 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں میری کیفیت کیا ہوتی ہے. مولانا تشریف فرمائے، خطبہ تشریف فرمائے، پروفیسر ساجد صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ فرحت عباس صاحب تشریف فرمائے، علماء کرام ذاکرین جو محتاط ہیں، جو بیچارے ایسے ہی ہیں، پھر وہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور بانی کے اوپر بھی FIR کرواتے ہیں. لیکن جو محتاط لوگ ہیں وہ 4 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے اس فارمولے کو مان لیجئے تاکہ ہم کھل کے پڑھ سکیں. اور کھل کے پڑھنے کے لیے میں اس بھائی سے کہہ رہا ہوں جس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم کھل کے تبرہ نہیں کر رہے، تولا کر رہے ہیں. اس لیے کہ تبرہ کے لیے تو پھر کہیں کہیں فلاں فلاں آ گیا ہے، لیکن تبرہ، معاف کیجئے گا، تبرہ کے لیے تو کہیں فلاں فلاں آ گیا ہے، مگر تولا کے لیے اجازت نہیں ہے کہ علی کا نام نہ لو، اہل بیت کا نام نہ لو. وہاں آپ کو باقاعدہ نام لینا ہوگا. ہاں تبرہ میں ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، جیسا تبرہ ائمہ نے کیا ایسا کیجئے. جہاں نام نہیں لیا نہ لیجئے، جہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ لیجئے، اور جو مائک پر کہنے کی چیز نہیں ہے وہ نہ کیجئے. گھبرا کے نہیں سنیں گے. ہمارے ہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے. بلکہ ہماری نماز تو اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم غیر المغضوب علیہم نہ بول دیں. نماز کا تو کمال ہی سورہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے. اور سورہ الحمد کا کمال یہ ہے کہ تولا بھی کرو تبرہ بھی کرو. جو نماز نہیں پڑھتے میں انہیں بھی پیغام دے گیا.
لہذا مگر سلیقہ طریقہ کسی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ دل آزاری مطلب نہیں ہے، احساسات مجروح کرنا مطلب نہیں ہے، سلیقے سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے، اور کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جہاں مسائل ہیں، جہاں مشکلات ہیں، اس کا خیال کرنا ہوگا ہمارے دوستوں کو، ہمارے بانیان کو۔